السلام علیکم، احادیث کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے لیے آج کتاب الوحی سے حدیث پیش کی جا رہی ہے، اور یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ اس حدیث کو ضرور سنیے، اور اس طرح ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کس طرح نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ کے لیے صحیح بخاری سے احادیث کتاب الایمان سے پیش کی جاتی رہی ہیں، اور آج کی حدیث کتاب الوحی سے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی۔ شہاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھے۔ سوتے میں جو خواب آپ دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی، اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، اور وہاں گنتی کی راتیں عبادت میں گزارا کرتے۔ جب آپ گھر تشریف لاتے اور کھانا وغیرہ لے کر جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ آتے اور اتنا ہی توشہ دوبارہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر ایسے بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر پھر بھیجا، اور میری طاقت جواب دے گئی، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، تو انہوں نے مجھے پکڑ کر تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور چھوڑ دیا، اور کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں اور آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہ آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے تو آپ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ تھیں، جو خویلد کی بیٹی تھیں، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ آپ کو کپڑا اڑایا گیا تو آپ کا ڈر جاتا رہا، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے جب آپ کا ڈر ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو ناتا جوڑتے ہیں اور ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو چیزیں لوگوں کے پاس نہیں وہ آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں، اور یہاں تک کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس پہنچیں، جو کہ ایک ایسے شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن چکے تھے، اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے۔ تو انجیل شریف سے جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عبرانی زبان میں لکھ دیا کرتے تھے، اور وہ بوڑھے تھے اور نابینا تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں۔ ورقہ نے یعنی کہ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان فرما دیا۔ تب تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے یہ تو وہی رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال کے باہر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سچ ہے کہ وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری طرح مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل وفات پا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا۔ اس میں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ آپ پر جو پہلا سلسلہ شروع ہوا وہ خوابوں کا تھا، اور آپ کو سچے خواب آتے تھے، اور جب آپ صبح اٹھتے تھے تو وہ واقعات یوں کہ یوں ہی رونما ہو جاتے تھے، ہو بہو ویسے ہی رونما ہو جاتے تھے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت فرما رہے تھے، وحی کا بوجھ اٹھانے کی تربیت تھی، اور وحی کی ذمہ داری اٹھانے کی تربیت آپ کو دی جا رہی تھی رویا صادقہ کے ذریعے۔ اور پھر وہی چیز تھی
جو آپ کی طبیعت میں ایک طرح کی تنہائی پسندی کا رجحان ہوا، اور پھر آپ غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانے لگے، اور مسلسل آپ وہاں پر اللہ سے لو لگاتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ قصہ آپ نے اس میں جانا، اور پھر اس وحی کے بعد جب کہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ پہنچے تھے اور جب پھر ان کے وفات بھی ہو گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اور وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، آپ نے سنی اور اس کو ضرور آگے بھی بھیجیے، یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس میں ضرور شرکت کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔